آج کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ پنجاب کے دو وزراء جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ آنیسٹلی میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن شاید تعلیم کے وزیر ہیں دونوں، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے مجھے صرف ایک بات پہ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاید کبھی سندھ وہ آئے نہیں ہیں، یا انہوں نے کبھی دورہ نہیں کیا کراچی شہر کا بھی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو صرف ایک قصہ سناتا ہوں، قصہ تو نہیں حقیقت ہے یہ، خیر ایک واقعہ ہوا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ینگ پارلیمنٹیرینز کا، جس میں تمام جماعتوں کے جو نوجوان ارکان قومی اسمبلی ہیں ان پر مشتمل ایک وفد تھا، جنہوں نے صوبہ سندھ کا دورہ کیا۔ آج سے کوئی 5-6 مہینے پرانی بات ہوگی۔ تو جہاں وہ بہت سارے اور ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، تو وہاں ایک ملاقات انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی کی۔ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، ایم کیو ایم کے بھی تھے، اور پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو جب وہاں سی ایم ہاؤس میں وہ آئے تو میرے ساتھ ہی پی ایم ایل این کے ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے یہ خود کہا، یہ ایڈمٹ کیا انہوں نے کہا کہ کراچی آ کر ہمیں لگا کہ کراچی بہت مختلف ہے اس سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا اس سے بہتر ہے کہ اس سے برا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں وہ تو بہت بہتر ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، جو ہماری مخالفت میں ہیں، جو ہماری جماعت کے نہیں ہیں، وہ بھی اس پروپیگنڈے کے متاثرین میں شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو وزراء صاحبان تھے، جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ باتیں سن کر کہ شاید انہیں صوبہ سندھ کے متعلق کچھ نہیں پتہ، صوبائی حکومت نے جو یہاں صوبے میں یا شہر میں کام کیے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں پتہ۔ وہ صرف ایک دائرے کے اندر بند ہیں، اور وہ ہے مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز۔ جو ان کو وہ بتاتی ہیں، جو ان کو دکھاتی ہیں، جو ان کو سمجھاتی ہیں، وہی ان کو نظر آتا ہے، وہی ان کو دکھتا ہے، وہی وہ بولتے ہیں۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سنگاپور ایک پورٹ کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے، اور کراچی پورٹ کی حالت دیکھیں۔ جب ایک وزیر کو یہ نہیں پتہ کہ پورٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہوتا، اور اگر کراچی پورٹ کی حالت خراب ہے تو معذرت کے ساتھ وہ اپنے ہی وفاقی حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری سندھ حکومت نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے، اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اور ان سے یہ سوال کریں۔ پھر انہوں نے اسپتال گنوائے کہ پتہ نہیں سرگودا میں کوئی کارڈیو کا اسپتال ہے، ایسا کوئی بتا دیں ہمیں۔ پھر کوئی ایک بتایا کہ جی کینسر کا اسپتال ہے، ایسا کوئی بتا دیں ہمیں۔ پھر کوئی اور چیز بتائی کہ بھئی ایسا کوئی بتا دیں ہمیں۔ میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے پنجاب میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں دل کے اسپتال بنا دیے ہیں، کینسر کے اسپتال بنا دیے ہیں، آپ اور بنائیے۔ آپ کا صوبہ بڑا ہے، آپ کے لوگوں کو، آپ کے پنجاب کے شہریوں کو علاج معالجے کی اچھی سہولت کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بنائیے۔ لیکن آپ یہ مت کہیں کہ سندھ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج بھی باقی کارڈیو کے ہاسپٹلس کو چھوڑ دیں، صرف کراچی کا جو NICVD ہے، ایک بلڈنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو کراچی میں ہے، ایک بلڈنگ، پاکستان میں نہیں، ایشیا میں نہیں، پوری دنیا میں ایک چھت کے نیچے جو ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں دل کے مریضوں کی، وہ دنیا میں نمبر 1 ہے۔ یہ سب سے زیادہ تعداد پیشنٹس کی ہیں جن کو ٹریٹ کیا گیا ہے پوری دنیا میں۔ کسی ایک چھت کے نیچے اتنے علاج نہیں ہوئے جتنا صرف NICVD کراچی کر رہا ہے۔ تو میں تو گزارش کروں گا ان دونوں وزراء صاحبان سے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں کراچی، اور ہم ان کو یہاں دکھائیں گے پورے صوبہ سندھ میں کہ ہم نے ہیلتھ میں کیا کیا کام کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کاربن کریڈٹس ملے ہیں، تقریباً $15 ملین صوبہ سندھ کو مل چکے ہیں، اور دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اچھے اقدامات کر رہی ہے، اور انہوں نے مینگرووز پلانٹ کیے ہیں، انہوں نے درخت پلانٹ کیے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے بھی، صوبہ سندھ کے لیے بھی، کہ ہم نے یہ کام شروع کیا، اور اس کام میں ابھی تک لگے ہوئے اور یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم نے، میں بتا دوں کہ $15 ملین جو ہیں واحد یہ حکومت ہے جس نے یہ کیے ہیں۔ پھر وہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، گھروں کے حوالے سے بھی وہ بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے دیے اور 2 لاکھ گھر بنا دیے، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو میں بتا دوں جو مجھے پتہ ہے ان کا ماڈل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پلاٹ اپنا ہے
وہ پنجاب حکومت سے رابطہ کرے، اس کو وہ پیسے دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، اور وہ اپنا گھر تعمیر کرے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپنا گھر تعمیر کرے. 2 لاکھ بنے ابھی تک. سندھ حکومت کا ماڈل کیا ہے؟ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین جن کی تعداد 21 لاکھ بنتی ہے، اور وہ 21 لاکھ گھر جو ہیں ان گھروں میں وہ رہتے ضرور تھے، لیکن مالک وہ گھروں کے اکثر جگہوں پہ نہیں تھے. سرکاری زمینیں تھیں، کچھ اور مسئلے مسائل تھے، انہوں نے بس گھر بنایا ہوا تھا، وہ رہتے تھے وہاں پہ. ان کے گھر تباہ ہو گئے. سندھ حکومت نے بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک فیصلہ تھا، ایک ان کی ڈائریکشن تھی، ان کا ویژن تھا، 21 لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ کیا. 21 لاکھ، اور جس میں سے غالباً 12 لاکھ کے قریب مکان بن بھی چکے ہیں. 21 لاکھ گھر بنا کے ہم دے رہے ہیں. نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں، بلکہ اس گھر کی ملکیت بھی اس فیملی کی خاتون کے حوالے کر رہے ہیں. اس خاتون کو مالک بنا رہے ہیں ہم. بہت زمین آسمان کا فرق ہے دونوں ماڈلز میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا گھر جہاں بنا ہوا تھا اس کو گھر بنا کے دیں گے، اس کو بس زمین کا مالک بنائیں گے جہاں پہ اس کا گھر بن گیا ہے، اور وہ مالکانہ حقوق اس کو دیں گے، اور جو خاتون سربراہ ہوں گی، جو فیملی میں بڑی ہوں گی، اس کے نام پہ وہ گھر ہم کر دیں گے. پنجاب کا ماڈل ڈیفرنٹ ہے. ہماری خواہش ہے کہ پنجاب حکومت بھی اس طرح کا کوئی لائے، جس کے پاس پلاٹ نہیں ہے، جس کے پاس زمین نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی اس طرح کا یہ کام کر لیں تو شاید بڑا اچھا کام ہو جائے گا. کل میں نے دیکھا ایک ٹی وی پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں، حالانکہ ہیں تو سمجھدار خاتون، لیکن مجھے لگتا ہے نا کہ پھر وہ جو ایک خول ہے، مریم 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 مریم، اسے نکل نہیں پاتے ہیں بیچارے، تو جو ان کو بتایا جاتا ہے وہی راہ گلاتے ہیں. وہ کہنے لگیں کہ ہم نے کراچی کے لوگوں کو ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا ہے. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد کراچی میں ٹینکر چلنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری بہن کو، تھوڑا سا بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں. کراچی دنیا کے ان چند شہروں میں ہے جہاں پینے کا پانی کوئی تقریباً 125-150 کلومیٹر دور سے آتا ہے. پنجاب کے کسی شہر میں یہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے کسی شہر میں یہ مسئلہ نہیں ہے. کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں آپ کو پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، پینے کا پانی. تو ٹینکرز کا مسئلہ کراچی میں ابھی نہیں ہے. ٹینکرز کا مسئلہ بہت پرانا ہے. ابھی کم از کم یہ ہو گیا ہے، بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، کہ کراچی میں جو لیگل ہائیڈرینٹس ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں بڑی ایک آپ کو انداز پتہ ہے کہ بہت بڑے کیسز چلے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ 7 لیگل ہائیڈرینٹ چلائیں، ہر ضلع کے لیے ایک، اور وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا، جہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پانی لینے میں آسانی ہو جائے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ ٹینکر بند کر دیں. اگر یہ بند ہو جائیں گے تو وہ شہری جن کو پانی نہیں مل رہا، جن کو پانی نہیں پہنچتا آج، ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. تو تھوڑا سا اس پہ یہ غور کر لیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک بات اور کی بڑی دلچسپ. پیپلز پارٹی کا عجیب کہنا ہے، کہتے ہیں پنجاب میں صوبے بناؤ، سندھ میں صوبے نہیں بناؤ. میں پھر ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا معلومات اپنی درست کر لیں. آپ صوبے بنانے کا اختیار نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ میرا ہے، نہ عظمیٰ بخاری کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. کسی بھی نئے صوبے کو بنانے کے لیے جو طریقہ کار آئین میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جس صوبے میں نیا صوبہ بننا ہے، اس صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، وہ 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد پاس کریں گے پہلے کہ جی ہمارے صوبے میں نیا صوبہ بننا چاہیے. اور اس کے بعد وہ قرارداد جو ہے چلی جائے گی پارلیمنٹ کے پاس. تو قومی اسمبلی اور سینٹ بھی اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کرے گی، اور اس کے بعد آئین میں ترمیم ہو جائے گی، اور جو صوبوں کی تعداد ہے وہ نیچے ہو جائے گی. یہ ایک بڑا سیدھا سا طریقہ کار آئین میں موجود ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں اس لیے کہتی ہے کہ نہیں بننے چاہیے کہ سندھ کی عوام، سندھ کے منتخب نمائندے، سندھ کی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں. اور پیپلز پارٹی نہیں کہتی. صوبائی اسمبلی میں مختلف اوقات میں جتنی جماعتیں آئی ہیں سب یہ کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کے منتخب نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ سندھ کے اندر نیا صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. اب آ جائیے پنجاب پہ. پنجاب کی اسمبلی اس ملک کی واحد اسمبلی ہے جس نے غالباً 2013 یا 12 میں
ایک قرارداد منظور کی جس میں یہ کہا کہ پنجاب میں ایک نہیں 2 نئے صوبے بنانے کے لیے اس پہ کام شروع کیا جائے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس سے پہلے سینٹ نے 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ پنجاب میں ایک ساؤتھ پنجاب جو ہے صوبہ اس کو بننا چاہیے. تو پنجاب کے حوالے سے سینٹ نے 2/3 اکثریت سے، جس میں یقیناً پنجاب کے نمائندے بھی ہوں گے، انہوں نے ووٹ کیا، وہ قرارداد منظور ہوئی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی نے، جس کے اندر پنجاب کے لوگوں کے منتخب نمائندے بیٹھے تھے، انہوں نے قرارداد منظور کر لی کہ جی پنجاب کے اندر ایک نہیں 2 نئے صوبے بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، کوئی کمیشن بنائیں، کوئی اس پہ کام شروع کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے منتخب نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بنے. اس لیے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی وہاں بننا چاہیے صوبہ، اس لیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، منتخب نمائندوں کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو پیپلز پارٹی اپنی خواہش پہ یہ بات نہیں کرتی. پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں بننا چاہیے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہاں پہ صوبے کی ضرورت ہے، صوبے بننے چاہیے، اس لیے کہ پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں، پنجاب کی اسمبلی چاہتی ہے. تو یہ جب باتیں اس طرح کی کرتے ہیں بہت مجھے حیرت اور افسوس ہوتی ہے. اب وہ دوسری بڑی دلچسپ بات یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت پہ جو ہے نا لیکچر نہ دے. تو پیپلز پارٹی نہ دے تو کون نون دے گی لیکچر جمہوریت پہ؟ اس ملک میں اگر جمہوریت پر بات کرنے کا حق پیپلز پارٹی کو اب نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر بھائی جنرل مشرف کو دیں گے، جنرل ضیاء کو دیں گے، ان کے پیدا کردہ لیڈروں کو دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کریڈبلٹی ہے، خاص طور پہ جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی بحالی کے حوالے سے، عوام کے حق حاکمیت کے حوالے سے، اس کو نون لیگ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قیادت نے لوگوں کے حقوق کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے آمروں سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تو زندہ رہتے. یہ باتیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا، اس وقت پتہ ہے سب کو کہ ضیاء الحق نے آفر بھی کی، بندے بھی بھیجے، سب کچھ کیا. چاہتے تو زندہ رہتے. انہوں نے تو کہا کہ میں ایک فوجی عامر کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مروں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان اس طرح جائے، لیکن تاریخ میں وہ بھی اپنا نام اس طرح لکھوا سکتے تھے. لیکن جب ان پہ مشکل پڑی، 10 سال کا معاہدہ کیا، آرام سے ملک سے چلے گئے، اور پھر 10 سال تک اس معاہدے پر پابند بھی رہے، کاربند بھی رہے، اور وہ 10 سال پورے ہونے کے بعد وہ واپس پاکستان آئے، واپس سیاست میں حصہ لیا. پیپلز پارٹی نے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں، کسی انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا. دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جتنے اقتدار حاصل کیے ہیں وہ دھاندلی کے بغیر حاصل نہیں کیے. 85 کا الیکشن ظاہر ہے اس کو میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہوں، وہ تو جو ہوا آپ کو سب کو پتہ ہے. جنیجو صاحب بنے، اس کے خلاف سازش کس نے کی؟ نواز شریف صاحب نے کی. 88 کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی عطاب میں رہی، دھاندلی کا شکار بنی، اور بینیفیشری کون تھا؟ PMLN تھی، نواز شریف تھا. 90 کے انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی دھاندلی کا شکار تھی، فائدہ کس کو ہوا؟ کس کو پہنچایا گیا؟ نواز شریف کو پہنچایا گیا. اس کے بعد 93 کا الیکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو پھر روکا جاتا ہے، قابو کیا جاتا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت نہ بنے، اور وہاں بھی ہماری سیٹیں ہمیں ہروائی گئیں، اور ہمیں کنٹرول ہو کے حکومت ہماری بنی، لیکن بہرحال سیٹیں ہمیں جتنی ملنی چاہیے تھیں ہمیں نہیں دی گئیں. اس کے بعد 96 کا الیکشن ہوتا ہے، 97 کا شاید، اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ 16-17 سیٹوں پہ آ گئے. بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف بینیفیشری تھا. اس کے بعد 2002 میں ظاہر ہے کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے تھے، آئے نہیں حکومت میں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑے، پیپلز پارٹی الیکشن لڑی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آنے تھے وہ جماعت آ گئی تھی. 2008 یہ بڑی دلچسپ بات ہے، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، لیکن 2008 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کر کے خاص طور پہ پنجاب میں نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئیں مشرف کے دور میں، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملے اور نون لیگ کو سیٹیں دے دو تاکہ یہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں. پیپلز پارٹی نے اس دھاندلی کو بھی برداشت کیا. پیپلز پارٹی نے جب یہ سارے نواز شریف صاحب نے APDM جو بنی تھی پوری، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے سب کو بشمول نواز شریف کے.
آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ بائیکاٹ مت کرو، انتخابات میں حصہ لو. اگر یہ نہ لیتے انتخابات میں حصہ تو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے کے بیٹھی ہوتی. ہم نے ان کو کہا کہ انتخابات میں حصہ لو، ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اسمبلی میں لائے، ہم ان کو دوبارہ جبری راستے پہ لائے، ہم دوبارہ ان کو انتخابات میں لائے اور ہم نے ان کو انتخابات میں لڑنے پہ راضی کرائے. اس کے بعد بھی بینیفیشری یہ تھے چونکہ ان کو سیٹیں دی گئی. اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں. کون بینیفیشری تھا؟ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، کس کو جتوایا گیا؟ یہ جیتے. اب 2024 میں جو انتخابات ہوئے یہ جتنا کہہ لیں، جتنی مرضی یہ کہہ لیں، یہ سب کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے آ رہی ہے. نون لیگ نہیں آ رہی ہے، نواز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. شہباز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. مریم نواز آ رہی ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے جی پیپلز پارٹی داندھی داندھی داندھی. بھائی مجھے ایک بات بتا دو، صوبہ سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کتنی سیٹوں پر یہ ایلیگیشن ہے کہ جی کوئی ہم فارم 47 سے جیتے ہیں؟ کیا بلال بھٹو زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام یہ تھا؟ کیا فریال ٹالپور صاحبہ کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں ہے. ہم سب لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہیں. جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں، ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں. جو لوگ، اب میں کیا کہوں، الفاظ میں استعمال کروں گا ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں تنقید کریں آپ، لیکن تنقید وہ کریں جس میں تھوڑا سا آپ کے اندر آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ آپ کو اجازت دے کہ ہاں یہ تنقید بنتی ہے، یہ مجھے کرنی چاہیے. میں خود چوری کے راستے سے آ کے ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں چوری کے راستے سے چیف منسٹر بنا ہوں، میں چوری کے راستے سے پرائم منسٹر بنا ہوں، میں چوری کے راستے سے اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھا ہوں، وزارتوں پہ بیٹھا ہوں. پھر میں بڑا کر کے نہیں میں تو، میرے سے بڑا معتبر تو کوئی ہے نہیں. یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے دھاندلی کے ذریعے ہمیشہ حکومتیں بنائی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم جی بی میں ہم جیت گئے تو ہم کہہ رہے ہیں جی بی میں دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ. کس نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. ہماری 3-4 سیٹیں دھاندلی کے ذریعے لی گئی ہیں جی بی کے اندر. اس لیے لی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت وہاں پہ نہ ملے اور ہماری حکومت بنے تو اتحادی حکومت بنے. یہ کوشش ہی ہوئی ہے وہاں پہ. اب کشمیر میں کہتے ہیں ہم شور کیوں کریں، آپ مان لیں. بھائی رزلٹ ہم ماننے کو تیار ہیں، مانیں گے، لیکن اگر کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کوئی مینڈیٹ چھینے گا، کوئی ووٹ ہمارے چھینے گا تو ہم بات تو کریں گے. ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کو اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس والے لوگ کر رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو جتا دو اس کا رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرو، اس الیکشن کے رزلٹ کو روکو جہاں پہ دھاندلی کے ہم آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم نے مینیج کر لیا، مینوورنگ کر لی، ہمارے بندے کو ہرا دیا، اپنے کو جتا دیا اور پھر کہتے ہو کہ مان لو. ایسے کیسے مانیں گے؟ ہم ان کے چہرے پر جو یہ پردہ ڈال کے چلتے ہیں پارسائی کا، ہم اتارتے رہیں گے. اگر یہ چوری کریں گے، ڈاکے ماریں گے، الیکشن چھینیں گے، ہم ان کے چہرے سے پردے اتارتے رہیں گے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا ہے. یہ مانگے تانگے کی حکومتوں میں یہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں بیٹھے ہیں. اور الزام لگانے سے پہلے ان کو 10 مرتبہ چیزوں کو سوچ لینا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ آج بیٹھ کے کہہ رہے تھے ان کی حکومت میں ملک ٹوٹا. بھائی جب بنگلہ دیش بنا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. ان عقل کے اندر کو کوئی بتائے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ملک ٹوٹنے کے بعد بنا ہے، اس سے پہلے نہیں بنا تھا. اور یہ بھی ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اگر خدا نخواستہ ملک توڑنے کا الزام ہوتا تو جنرل ضیاء الحق ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں اس کو پھانسی نہیں دیتا، اس کو ملک توڑنے کے الزام میں پھانسی دیتا. وہ ایک بڑا وزندار کیس بنتا نا. وہ ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں اس نے سزا دے دی اس کو قتل کی. اگر اس کے اوپر بھٹو شہید کے اوپر تھوڑا سا بھی بات ہوتی کہ ملک توڑنے میں اس کا کوئی کردار ہے تو ضیاء الحق اسی کیس میں اس کا ٹرائل کرتا، اسی کیس میں اس کو سزا دلاتا. تو تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو سمجھیں. اس طرح صرف یہ آ کے جو آپ کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے نا، جا کے اس میں کر لیں تو وہ مناسب بات نہیں ہے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے جس انداز میں کمپین چلائی گلگت بلتستان میں اور جس انداز میں کمپین چلائی ہے کشمیر کے اندر، میں سمجھتا ہوں ایک مثالی ہے. اور وہ اپنی کمپین میں کشمیریوں کے لیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو ان کے بنیادی مسائل ہیں، اس کی بات کرتا ہے. بلال بھٹو زرداری کہتا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے ان کا حق حاکمیت، ان کا حق ملکیت
اور ان کے لیے حق روزگار کی بات کرتے ہیں اور یہ ہم ان کو دلائیں گے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ہم آپ کو 10 بسیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو یہ موبائل اسپتال جو ہیں وہ لا کے دیں گے, اور ہم آپ کے وزیر اعظم بنیں گے. ایک طرف یہ تقاریر ہیں, یہ خواہشات ہیں, یہ ان کو للچانے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری طرف جو کشمیر کا بنیادی مسئلہ ہے, لوگوں کے اندر جو فیلنگز ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس حق حاکمیت نہیں ہے, ہمارے پاس حق ملکیت نہیں ہے, ہمیں حق روزگار حاصل نہیں ہے, ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ چوری کیے جاتے ہیں, ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جاتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی سے نہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی میں قومی اسمبلی میں دیکھوں, میں ان کی نمائندگی سینٹ کے اندر دیکھوں. اس لیے پی ایم ایل این کو بڑی پریشانی ہے, وہ اس طرح کے انتخابات نہیں جیت سکتے جو صاف اور شفاف ہوں, لہٰذا وہ یہ بدماشیاں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں ووٹوں کے اوپر, اور الیکشن چھینٹ کر اپنے لوگوں کو جو ہے جتوانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو سوال دیکھیں, اگر صدر پاکستان سے کوئی وزیر ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ کوئی صدر پاکستان نے خدا کو کہہ دیا ہوگا جا کے باہر یہ بات کرو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات چیت جب ہوئی اس کے اندر یہ موقع ڈسکشن بھی ہوا. نقوی صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں, ایک تقریب میں گئے, انہوں نے بات کر لی, ان کی مرضی جو کریں بات, لیکن ان کی بات کو آپ حتمی تو نہیں مان سکتے نا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اور یہ کام ہو جائے گا. یہ فیصلہ صوبہ سندھ کے حوالے سے, باقی مجھے نہیں پتا, انہوں نے تو پورے ملک میں بات کی, صوبوں کی, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, جو مرضی کریں. میں دوسرے صوبے کا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں جا کے کی بات کروں. صوبہ سندھ کے لوگوں نے, ان کے منتخب نمائندوں نے, اس صوبے میں سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اسمبلی سے قرارداد یہ تو ضرور منظور کر لیے کہ صوبے میں کسی مزید صوبے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج تک سندھ اسمبلی میں کوئی قرارداد ان کی جانب سے بھی نہیں آئی جو کبھی کبھی چپکے سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی صوبے کے اندر کسی نیا صوبے کی ضرورت ہے. تو میں پھر گزارش کروں گا کہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن جو آئینی طریقہ کار ہے جب اس کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر جو صوبائی اسمبلی میں نمائندے بیٹھے ہیں, سندھ کے لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہیں, جو سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں, اس پر اپنے موقف کا کھل کر اظہار کریں گی. اس سے کہ کوئی وزیر کیا کہہ رہا ہے, کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ صوبہ سندھ کے لوگوں کی آواز کہہ سکتے ہیں. لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کسی بات کو لے لیں تو الگ بات ہے. کیا انہوں نے اس بیان میں یہ کہا کہ عوام ہماری ریڈ لائن نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. یہ تو آپ نے خود ہی اس سے نکال لیا نا کہ یہ ہوگا. جس ریفرنس میں وہ بات کہی گئی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ مجھے بھی کئی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, پاک فوج کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے کچھ کاموں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس ملک کی سالمیت کے لیے فوج کی کتنی ضرورت ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا مجھے. اس ملک میں ہونے والی دہشت گردوں کے خلاف جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں, یا جتنی ان کی ضرورت ہمیں ہے, یا جتنی ان کی اہمیت ہے, اس سے تو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. جو دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے پاک فوج کے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, یا پولیس کے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, رینجرز کے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اس سے تو مجھے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہمیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو شہید ہیں, جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, اس لیے کہ دہشت گردوں کو اگر آزادی دی تو ہر گلی گلی میں پہنچ جائیں گے اور پھر نشانے پہ ہم اور آپ ہوں گے. تو اگر کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ کے ان کو روک رہا ہے, اپنی جانیں قربان کر رہا ہے, تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اور اس ریفرنس میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو مجھے بھی یہ کہنی چاہیے کہ یہ جو شہید ہیں, جو لڑ رہے ہیں دہشت گردوں سے, ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ تو کوئی بری بات نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا نون لیگ کا کہ نون لیگ نے آج تک جتنے بھی انتخابات میں حکومتیں بنائی ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے بنائی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بن جائیں تو ان کی وزارت خارجہ اس فارم 47 کے وزیر اعظم کے لیے آپ کو صحیح ہوتی ہے. صدر پاکستان اگر انہی ووٹوں سے منتخب ہو جائیں تو وہ صحیح ہوتی ہے. یہ تضاد کیوں ہے کہ بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ کامیاب رہے لیکن ان کا وزیر اعظم جو تھا وہ چور تھا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو یہ سارے انتخابات گنوائے, میں نے اس میں 2018 کا تو ذکر نہیں کیا تھا, اس لیے کہ 2018 کے بینیفیشری کوئی اور تھا, یہ آپ کے علم میں ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بنے تھے تو وہ 2018 والی اسمبلی تھی, اور اس اسمبلی میں جب اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا اور وہ ہٹ گیا تو ایک اتحادی حکومت بنی,
اور اس کے اندر بلال بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے. میرا خیال ہے کہ اس کیس کو تو آپ اس سے الگ رکھیں, اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اب آ جائیں, ایک منٹ کا آدھا جواب دیا میرے بھی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, 2024 کا جو انتخاب ہوا اس میں جو کچھ ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہار گئے, شہباز شریف صاحب ہار گئے, مریم صاحبہ ہار گئیں, اور بہت سارے لوگ ہار گئے, پھر ان کو جتوا دیا گیا. فارم 47 کی پیداوار ہیں یہ سارے, اور پھر ان کی حکومتیں بننے لگیں. پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کیا چوائس تھی؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی تھی اسمبلی میں جس کی نمائندگی تھی, نون لیگ تھی جس کی نمائندگی تھی, اور پیپلز پارٹی تھی جس کی نمائندگی تھی. صورتحال یہ بن رہی تھی کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی تھی, اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بناتی. میں گواہ ہوں اس بات کا, یہ میں آپ کو بتا دوں, گواہ ہوں اس لیے کہ میں اس کمیٹی میں شامل رہا جس کمیٹی نے مذاکرات کیے تھے. پیپلز پارٹی کو یہ آفر ہوئی تھی کہ کابینہ میں آپ شامل ہوں, بلکہ یہ آفر ہوئی تھی کہ یہ جو 5 سالہ ٹرم ہے وزیر اعظم کی, آدھی ٹرم جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی, آدھی ٹرم جو ہے پیپلز پارٹی کی ہوگی, وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. پیپلز پارٹی نے نہیں مانی, نہ ہم کابینہ میں گئے, نہ ہم نے آدھی عرصے کے لیے وزارت اعظم تسلیم کی. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اسمبلی کے انتخابات جو ہوئے ہیں, دیکھیں اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو گنوائے نا, 88 کے ہوں, 90 کے ہوں, 97 کے تو بہت ہی برے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے اسمبلی نہیں چھوڑی. تمام تر چیزوں کے باوجود ہم اسمبلی میں آتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے انتخابی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, جو آیا سو آگے آپ اس کو ٹھیک کریں. ہماری خواہش تھی کہ پی ٹی آئی بھی اس نظام کا حصہ بنے, اور چاہیں تو وہ حکومت میں آئے, پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, نہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں گے, نہ ہم نون کو ساتھ ملائیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. وہ فیصلہ تھا. آپشن کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ حکومت میں جاتی, مطلب ان کی حکومت بننے میں ان کی مدد کرتی, یا پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم نہیں کرتے, اسمبلی دوبارہ تحلیل ہو جاتی. اور 7-8 مہینے لگے تھے انتخابات میں, اور مزید مجھے نہیں پتا کتنے مہینے لگتے, اور یہ ایک مطلب ڈیریل سا ہو جاتا نظام میں, آپ کا جو پارلیمنٹ کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا. اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت بنانے میں ان کی مدد کی, اور وہ حکومت بنی. اور پھر جو طریقہ کار انتخابات کا ہوتا ہے, جس طرح وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے, اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے, چیف منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے, اسی طرح صدر کا انتخاب ہوتا ہے. سب یہ چیز ہوئی, اور وہ اس کے نتیجے میں منتخب ہو کر آ گئے. جہاں گورنر شورنر ہوتے ہیں وہ تو نامزد کردہ ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ کوئی ووٹ لے کے تھوڑی آتے ہیں کہیں سے, گورنر جب چاہیے ہٹا دیں. یہ میں نہیں پتا آپ نے تاثر کہاں سے لیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے کچھ کر دیا اس لیے بیان آ رہے ہیں. اس کو آپ اپنی مطلب رائے بنا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی نے یہ بات کہی ہے. یہ وقتاً فوقتاً یہ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن میرا اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ اس بات کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے, تو کم از کم میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, سندھ میں یہ بات ممکنات میں ہی شامل نہیں ہے. لیکن ایسی باتیں کرنے سے نقصان ضرور ہوگا. نقصان کیا ہوگا کہ اس صوبے میں جو رہنے والے لوگ ہیں, جن کے درمیان پہلے ہی خلیجیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, اور بڑی مشکل سے کسی حد تک کچھ خلیجیں کم ہوئیں, لیکن کچھ لوگ, خاص طور پر جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, اس طرح کے لوگ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے, اپنے شاید تھوڑی سی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے, ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے شاید اپنی ساکھ بحال کر لیں گے. ان کی ساکھ تو بحال نہیں ہوگی, لیکن ہوگا یہ کہ صوبے کے اندر رہنے والے لوگوں میں نفرتیں مزید بڑھیں گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس ملک کو ضرورت یہ ہے کہ کم از کم جو ہماری پوری پاکستانی قوم ہے اس میں اس قسم کی خلیجیں پیدا نہ کریں, اور ان خلیجوں کو اگر کہیں ہیں تو اس کو پر کرنے کی کوشش کریں. اس قسم کے بیانات سے سوائے نقصانات کے کچھ نہیں ہوگا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اپنی, کہ کوئی ایسا کام جس کے ہونے کے 1% بھی امکان ہونا, تو بندہ وہ کام کرنے کی کوشش کر لے. ایک ایسا کام جس کا ہونے کا بالکل امکان نہیں ہے, اور وہ بات کر کے آپ اس کو نقصان ہی اٹھائیں گے, نہیں کرنا چاہیے. یار دیکھیں, یہاں پہ نہ کسی فرد کے پاس, نہ کسی ایک ادارے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ صوبے کتنے ہونے ہیں اور کیا کیا چیز ہونی ہے. دیکھیں نہیں ہو سکتا نا.
آئین میں طریقہ کار درج ہے اور یہ اختیار کلی طور پر لوگوں کو دیا گیا ہے، لوگوں کو، اور لوگوں کا فیصلہ ظاہر ہے ان کے منتخب نمائندے کرتے ہیں۔ تو سوائے صوبائی اسمبلی کے اور سوائے پارلیمنٹ کے کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی چیز کو کر سکے، نافذ کر سکے۔ لیکن بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کی زبان پہ نہ میں تالے لگا سکتا ہوں، نہ آپ تالے لگا سکتے ہیں، جس کو مرضی جو بات کر لے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اور سے بات ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، وہ کر لے گا، تو میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ یہ ماضی میں بھی بہت چیزیں ہوئی ہیں لیکن نہیں ہوتا۔ سعید صاحب